تمام کلاسوں کی تعلیمی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن میں مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، بہن بھائیو، السلام علیکم۔ اسلامیت اختیاری فرسٹ ایئر، نیکسٹ چیپٹر ہمارے سامنے عدل، اس کے ہم نے کرنے ہیں شارٹ کوسچن۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر ہے 1، عدل کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جس کا جواب ہے عدل کے لغوی معنی برابر کرنا، سیدھا کرنا، توازن و تناسب قائم رکھنا کے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، عدل کے اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ عدل کے اصطلاحی معنی چیز کو اس کے موقع و محل کے مطابق رکھنا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، کیا عدل اور ہر معاملے میں مساوات ایک ہی چیز ہے؟ جی نہیں، عدل اور مساوات اپنی اپنی جگہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ نیکسٹ سوال ہے، عدل کی اہمیت قرآن کی روشنی میں واضح کریں۔ عدل صفت خداوندی ہے، کائنات کا نظام عدل پر قائم ہے۔ عدل محبت الہی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ عدل جو ہے محبت الہی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دشمن سے بھی عدل کرنے کا حکم دیا ہے۔ سوال نیکسٹ ہے، کیا احسان اور عدل ایک ہی چیز ہیں؟ جی نہیں، احسان کا درجہ عدل سے بڑھ کر ہے، کیونکہ عدل کا مطلب کسی چیز کو انصاف کے مطابق دینا، جبکہ احسان کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے حق سے بڑھ کر دینا۔ نیکسٹ سوال ہے، حدیث کی روشنی میں عدل کی اہمیت ہم نے واضح کرنی ہے۔ حدیث کی روشنی میں عدل کی اہمیت، جس کا جواب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جو امام عادل ہوگا، یعنی عادل امام اللہ کے سائے تلے ہوگا، سب سے بلند درجہ امام عادل کا ہے۔ عادل حاکم کا ایک دن زاہد کی 60 سالہ عبادت سے بہتر ہے، یعنی جو عادل حاکم ہوگا، جو عبادت کرتا ہے، اس سے 60 سال عبادت سے بہتر ہے۔ نیکسٹ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان کا ترجمہ لکھے۔ بے شک اللہ عدل و احسان کا حکم دیتا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، عدل کے چند فوائد و ثمرات تحریر کرے۔ عدل سے معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے، ظلم و ستم کا خاتمہ ہوتا ہے، طبقاتی خواہش مکش کا خاتمہ ہوتا ہے، یعنی طبقے کہ میں سنی ہوں، شیعہ ہوں، بابی ہوں، بریلوی ہوں۔ یہ عدل معاشی ترقی کا بھی سبب ہے۔ عدل سے آخرت میں کامیابی حاصل ہوگی۔ نیکسٹ سوال ہے، اسوہ رسول سے عدل کی چند مثالیں پیش کرے۔ آپ نے قریشی عورت کے مقدمے میں سفارش ماننے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی نے مجھ سے کچھ وصول کرنا ہو تو لے لے۔ ایک یہودی اور مسلمان کے مقدمے میں آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا تھا۔ نیکسٹ سوال ہے، خلفائے راشدین کی زندگی سے عدل کی مثالیں پیش کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عام اجازت کے بغیر بیت المال کا شہد استعمال نہ کیا۔ حضرت عمر نے عام اجازت کے بغیر بیت المال کا شہد استعمال نہ کیا۔ حضرت عمر نے اپنے ساتھ امتیازی سلوک کرنے پر قاضی کو برطرف کر دیا تھا، یعنی اپنے ساتھ اچھا سلوک کیا، حضرت عمر کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا تو اس قاضی کو یہ برطرف کر دیا کہ آپ نے فیصلہ غلط کیا۔ قاضی شرعی نے حضرت علی کے حق میں ان کے غلام اور بیٹی کی گواہی قبول نہ کی، یعنی قاضی شرعی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں ان کے غلام اور بیٹے کی گواہی قبول نہ کی۔ نیکسٹ سوال ہے، اسلامی نظام عدل کی خصوصیات تحریر کرے۔ اسلامی انفرادی اجتماعی ہر معاملے میں عدل پر زور دیتا ہے، مثلاً ازدواجی زندگی میں عدل کا، کاروبار میں عدل، غیر مسلموں سے بھی عدالتی نظام وغیرہ۔ اسلامی انفرادی اور اجتماعی ہر معاملے میں عدل پر زور دیا جاتا ہے، مثلاً ازدواجی زندگی میں عدل، کاروبار میں عدل، غیر مسلموں سے عدل، عدالتی نظام میں عدل بھی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اسلام نے غیر مسلموں سے بھی عدل کا حکم دیا ہے، جیسا کہ یہودی اور مسلمان کے مقدمے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا تھا۔ اسی ویڈیو کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔